اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربا افسانہ نگار مبارک شاہی بیگم اصل نام عذرا مبارک قلمی نام عذرا اصغر پیدائش 22 دسمبر محلہ حوض قاضی دہلی بھارت تعلیم BA آنرز تصانیف دل کے رشتے ناول 1970 پتجھڑ کا آخری پتا افسانے 1980 20ویں صدی کی لڑکی افسانے 1989 تنہا برگد کا دکھ افسانے 1990 مسافتوں کی تھکن ناول 2007 گدھا سمندر افسانے 1989 تیری آنکھوں کے ساتھ اور میں آپ بیتی و خطوط 2011 اور دیگر افسانہ کفن کے تھیلے میں اپنے گھر کے آرام دہ لاؤنج میں صوفے پر بے حد مطمئن بیٹھی پینٹنگ میں مصروف ہوں۔ باہر شور کرتی تیز ہوائیں اور بارش کے تپیڑے کھڑکیوں کے شیشوں سے مجنونہ سر ٹکرا رہے ہیں۔ رات سرد اور تاریک ہے مگر میں اپنے کنبے کے درمیان بیٹھی از حد اطمینان محسوس کر رہی ہوں۔ ابھی ٹی وی پر کوئی دلچسپ سا ڈرامہ ختم ہوا ہے۔ گھر کے سب لوگ ڈرامے کے مندرجہ پر بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں بظاہر سب سے لاتعلق بیٹھی ہوں، میرے ہاتھ اون اور سلائیوں پر مصروف قائر اور نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی ہیں۔ مجھے ٹی وی دیکھتے ہوئے نٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نٹنگ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنا بات تو ایک ہی ہے، البتہ ایک وقت میں دو کام کرنے سے وقت کی خوب بچت ہوتی ہے۔ ٹی وی پر خبر نامہ نشر کیا جانے لگا اور پہلی ہی خبر میں اپنی جگہ منجمد سی ہو کر رہ گئی۔ باقی سب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے اور ڈرامے کا قصہ چھوڑ کر اب جنگ کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ میرے دماغ پر وہ ایک نشر ہونے والی پہلی سرخی کے ہتھوڑے برسائے جا رہی ہے۔ امریکہ نے 17,000 کفن کے تھیلے تیار کرنے کا آرڈر بک کروایا۔ موت کتنی خوفناک حقیقت ہے اور امریکہ دھڑا دھڑ اپنی افواج خلیج میں بھیج رہا ہے۔ جدید اور خوفناک ہتھیاروں سے لیس جوان گھر بار چھوڑ کر، اپنے پیاروں سے جدا ہو کر، بیوی بچوں سے بچھڑ کر، ماں باپ سے رخصت ہو کر موت کی سمت قدم بڑھانے پر مجبور ہیں۔ کفن کے تھیلوں میں بند ہونے کے لیے کیا وہ یقین کر چکے تھے کہ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے؟ کیا وہ جانتے ہیں کفن کے تھیلے ان کا مقدر بن چکے ہیں؟ مجھے جھرجھری آ گئی۔ جنگ آخر کیوں ہوتی ہے؟ انتہائی بے بسی سے میں نے خود سے سوال کیا۔ شعوری طور پر اس سوال کے سینکڑوں جواب موجود تھے، لیکن سب کے سب منطقی اور جذبات منطق کو نہیں مانتے۔ شاید اس لیے کہ جذبوں کی اپنی منطق ہوتی ہے اور اپنا فلسفہ۔ اپنے فلسفے کے تحت ہر انسان کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہر ملک قوم خود مختار ہے، پھر اس کی خود مختاری اور آزادی کی بقا کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کیسی جنگ ہوئی کہ خلیج کی زرزمین پر لڑی جائے گی جس سے سامراجی لڑیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بے اختیاری میں پاس پڑی کتاب پر مکہ مارا اور چپ چاپ سب کے درمیان سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی ہوں۔ میرا دل خواہ مخواہ بے کل سا ہو رہا ہے اور اندیشہ آئے دروں نے مجھے گھیر لیا۔ کاش لمحہ ٹل جائے، کاش یہ دنیا امن کی جنت ارضی بن جائے۔ طلب کر میرے لبوں سے دعا نکلی، کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ مجھے شک نے آن گھیرا، پھر مجھے وہ واقعہ یاد آیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حضور التجا کی، اے پروردگار اپنا عذاب بھیج کہ فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے، مگر عذاب ٹلتا رہا۔ کسی نے کہا وہ فرعون جو خدا کو دعوت دار تھا کہتا تھا، یہ سورج چاند میں طلوع کرتا ہوں، ذرا کہو اپنے خدا سے ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر طلوع کر کے دکھائے۔ خود رات کی تنہائی میں سربجد ہو کر توبہ کرتا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، رب عالمین کی وحدانیت اور یوں موسیٰ کی بد دعا کے باوجود آنے والا عذاب ٹل جاتا رہا۔ اللہ ڈھیل دینے والا ہے اور اس کا عذاب تو سرکشوں کو بس اچانک ہی آ لیتا ہے۔ تو یہاں جانے اللہ کس کو ڈھیل دے رہا ہے، سرکشی کون کمر بستہ ہے؟ میرا آسودہ ذہن پھر الجھنے لگا۔ تصور بہت دور جا نکلا۔ دسمبر کی وہ شام بے حد اداس، ٹھنڈی اور قہر آلود تھی، جب نینسی اور مارٹن جون پب کے ایک نیم تاریک گوشے میں اپنے سامنے روز وائن کا پیک رکھ کے خالی نظروں سے ایک دوسرے کو بیٹھے تک رہے تھے۔ ان کے دماغوں میں سوالات کا لاوا تھا اور نگاہیں خوف زدگی کا شکار۔ کل صبح کا سورج جان مارٹن کو
وہ نینسی سے کوسوں دور کر دے گا، چند دن، چند مہینے، یا شاید ہمیشہ کریں گے۔ سورج کیا قہر سورج کو ابھرنے ہی کہاں دے گا۔ ہاں، اگلے دن کے طلوع سے پہلے کوچ کا بگل بجے گا اور سینکڑوں ہزاروں امریکی، برطانوی، فرانسیسی خلیج کے محافظ جنگ کا ایندھن بننے کے لیے روانہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی حکومت کو خلیج سے نکلنے والا تیل درکار ہے، تیل کی لاتعداد کنوؤں میں بدلنے چہرے ہزار انسانی جانیں۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ شاید نہیں، حکومتوں کے کاروبار یوں ہی چلتے ہیں، سدا سے یوں ہی ہوتا ہے آیا ہے۔ 10، 20، 100، 50 مٹھی بھر نفوس کی جانوں کا نذرانہ، عظیم سلطنتوں کے استحکام کا سبب یہی تو ہے، اور انسان کی وقت بھلا کیا؟ بس ایک گندے خون کا قطرہ۔ یوں بھی انسانی جان کب پائیدار شے ہے؟ قدرتی آفات ایک رسیلہ آنن فانن ہزاروں لاکھوں کا پل پر بھر میں صفایا کر دیتا ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کارخانے چالو رکھنے، اسلحہ ساز فیکٹریوں کے کام جاری رکھنے، حکومت کے کار پردازوں کے موٹروں کو چلانے اور جہازوں کو اڑانے کے لیے چند جانوں کا تو اوپر کے دہانے پر رکھ دینا ناانصافی نہیں، عظیم قومی خدمت ہی تو ہے۔ جان مارٹن بہت جلد موت کے سفر پر روانہ ہونے والا تھا، شاید وہ پھر بھی کبھی پب کے اس کونے میں آگے نہ بڑھ سکے اور نینسی کا ٹھنڈا یخ بستہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہ تھام سکے گا۔ ممکن ہے کہ نینسی اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی اس کا تذکرہ کرے۔ اچانک کسی نے پوچھا، نن میری سویٹ ہارٹ، کیا تم میری کمی محسوس کرو گی؟ مجھے یاد کرو گی؟ کیوں نہیں جان، میں تمہاری راہ دیکھوں گی، میں جنگ کے خلاف جلوس شرکت کروں گی۔ امریکی حکومت کو عوامی مطالبہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ نہیں نینسی، نہیں، تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ ملے اور نینسی کا ہاتھ میز پر دھرا رہ گیا۔ ہماری حکومت ساری دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہے۔ برتری کا خط نے اسے اندھا کر دیا۔ پوری کائنات پر تسلط کا خواب، اور بہت جلد کفن کا ایک ہتھیلا میرا مقدر بننے والا ہے، اور سدا کے لیے مجھے میرے جیسے لاتعداد سپاہیوں کو پیٹرولیم سے بنے اپنے سرد وجود میں چھپا لے گا، اور کوئی ہمارے آخری ٹھکانے گاہ بھی نہ پائے گا۔ مگر نینسی، تم اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ضرور یاد کرنا۔ وہ اداس تھا، باہر برف خاموش قدموں سے برستی رہی۔ ان کے دلوں کی طرح پب میں بھی اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ جان مارٹن اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ نینسی بھی، اور جب وہ پب کے دروازے سے باہر نکلی تو نینسی نے الوداعی بوسے کے ساتھ آنسو کا نذرانہ پیش کیا۔ انسانی جذبات کا فطری تحفہ۔ میں بہت چھوٹی تھی، ننھی بچی، نہ سمجھ، تب بھی بہت دور کہیں سرحدوں پر ایک جنگ جاری تھی، اور دادی اماں نے سروتے کی مخصوص ٹھک ٹھک کے درمیان کسی سے پوچھا تھا، اے بھیا، کیا چھالیاں بھی لام پہ جانے لگی جو مہنگی ہو گئی ہوں؟ مجھے یاد نہیں سننے والے نے کیا کہا جواب دیا تھا، بس میرے ننھے کچے ذہن میں لام کا لفظ کہیں اٹک گیا تھا۔ شاید لفظ میرے لیے نیا تھا یا منفرد تھا۔ کیا اس لفظ میں موسیقیت تھی؟ کیا موت کی چاپ موسیقی کا آہنگ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے کئی ڈویژن فوج نہایت رازداری کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ بھلا اس جنگ سے ہمارا کیا واسطہ، اور بھلا بھئی یہ امریکیوں کا کیوں ہمارے پڈے میں پاؤں پھنساتا ہے، اور کوئی بھی ملک کیوں تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی عرض میں مبتلا گوری قوم؟ اور وہ یہی تو کرتے ہیں، کبھی تجارت کے بہانے، کبھی مدد کے بہانے۔ ترقی کی دوڑ میں شاطر ہونا سب سے بڑا اسف ہے۔ نادیہ نے رو رو کر آنکھیں چلنی، جاذب کا قرعہ بھی نکل آیا تھا، اور صرف 2 مہینے بعد ہی تو نادیہ اور جاذب سدا کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ زور و شور دونوں گھروں میں بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ نادیہ پر ہی کیا موقف، جاذب کے گھر تو جیسے ہی سب کے لبوں پر مہر لگ گئی، بس آنکھوں کے دریچے کھلے تھے، جن سے بنا کچھ کہے، ایک لفظ بولے بغیر آنسو دھواں بن جانے نماز بھگو رہے تھے۔ خاندان بھر سکوت طاری تھا۔ میرے ناآسود ذہن میں قلبی مچ گئی، کیا جاذب واپس آ سکے گا؟ نادیہ کے ہاتھوں پہ مہندی رچ پائے گی، یا وہ یوں ہی زندگی کے جاذب راہ تکتی رہے گی؟ نینسی کو وقت کے دہاڑے پر بہتر دوسرا بوائے فرینڈ مل سکتا ہے، مگر نادیہ مشرق کی بیٹی، جس کا جینا مرنا ایک ہی کے نام ہوتا ہے۔ ہم گہری وابستگی والی لڑکیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے جاذب کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے، اور وہ لوٹ کر آئے ایک ناکارہ اور اپاہج آدمی ہو، تب نادیہ اسے قبول کر لے گی۔ محبت کی جڑیں ہمارے دلوں میں بہت گہری اور مضبوط ہونی ہیں، مگر جنگ کی دیمک اندر ہی اندر سے خلش کو ناسور بنا کر پکاتی رہے گی۔ اتحادی فوجیں کویت پر یوں برسیں جیسے شام ہونے سے پہلے فتح کے ڈنکے بجاتی لوٹ جائیں گی، مگر لوٹنا کیسا اور کس کا؟ وہ تو مشرق میں عید پر اپنا جھنڈا لہرانے کا خواب پورا کرنا ہے۔ ہم اسلام کے داور اپنے گھر کے اندر گھس بیٹھنے والوں کا صفایا کام کرنے میں ناکام رہے۔ میر جعفر آج بھی پیدا ہوتے ہیں، یزید کی نسل لعنت بھیجنے سے مٹ نہیں جاتی،
اور پھر شام کے بڑھتے سایوں نے گویا اس نے خبردار کیا، یہ محاذ اتنا بھی آسان نہیں، یہاں زمین بہت سنگلاخ ہے، یہاں حسین کے خون کا سمندر آج بھی موزون ہے، اسے پار کرنا اتنا آسان نہیں، اللہ کی مصلحتیں بھی بڑی نرالی ہیں۔ 17 برس پہلے ابرہہ کے لشکر اور ہاتھیوں کی عظیم فوج کی فضا کے اندر سے برسنے والے ننھے منھے پتھروں کی بارش نے تباہ کر دیا تھا۔ آج کے دور میں میزائل چلتے ہیں، معجزے نہیں اترتے، آج کا زمانہ معجزوں کا سے خالی ہے۔ اے بھیا، آخر وہ سبز پوش کہاں گئے؟ کیوں نہیں ان غارت میزائلوں کو لٹا دیتے؟ 47 میں تو میری نیم خواندہ نیم روشن خیال ماں کا ذہن پچھلی صدی میں پلٹ گیا۔ بے بسی خدائی کی مدد کا طالب ہوتا ہے۔ اتحادی فوجوں نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ ایک خبر میری نگاہیں اس خبر میں مضمرات جمع کر رہ گئیں۔ ایٹم بم کے اثرات ایک صدی بعد بھی موجود ہیں۔ ہیروشیما کی یادگار پر ریت کو نئی نسل بھول بھی نہیں پائی۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تین نئی بیماریاں لا علاج امراض، آلودگی کے باعث خود گیس کے ٹیلے اور اونچے نیچے مٹی کے ڈھیر، لاتعداد خبریں۔ یہاں وہ شہید مدفون ہیں جو خلیج کی جنگ میں مارے گئے، ایک کتبہ، وہ تو بیچارے بے موت مارے گئے، وہ تو شہادت کا رتبہ بھی نہ پا سکے۔ سراسر اسلحے کی نمائش، برتری کا زوم کا سکہ جمانے کی آرزو، کل دنیا کو زیر نگی کرنے کا خواب، اف خدا کس قدر اکارت آ گئی، وہ پیاری جانے وہ زندگیاں جو تیری نعمت تھیں اور امانت بھی، نہتے مظلوم عوام، ہراساں ترساں بوڑھے جوان اور معصوم ناز بچے، میزائلوں کے دھماکوں سے دودھ کی بوتلیں جن کے منہ سے نکل پڑیں، آرام دہ بستر جن کے لیے کانٹوں کی سیج بن گئے، گھروں کا سکون جن کے واسطے اسیب بن گیا، مظلوم انسانیت، جدید اسلحہ اور آتش اسلحے کا میلہ، برتری کا شدید احساس قوت کا مظاہرہ۔ اے خدا، اے عظیم خدا، تمام جہانوں کے رب، بے شک آج کی دنیا ہستیوں سے خالی ہے جن پر تیرے معجزے اترتے، مگر میرے پروردگار، زمین آسمان کا مالک تو موجود ہے نا؟ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی سچائی، سپر طاقت، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس سپر طاقت کے آگے پھیلا دیے، میری آنکھیں یوں جل تھل ہو گئیں جیسے ہر دکھ کی اہم آج کا، میرا دل ہو اور میرے کمرے کی دیوار پر ٹنگی پینٹنگ سے امن کی فاختہ اڑنے کے لیے پل تول رہی تھی۔ دھندلی خوفزدہ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل کر میں نے نگاہیں دیوار پر جما دی اور میرا دل شانت ہو گیا۔ فاختہ کی چونچ میں زیتون کی شاخ موجود تھی۔